الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے اپنا عظیم الشان پیغمبر تم میں بھیجا ہے. ہمارا بہت بڑا احسان ہے. ہر نبی زمین میں اللہ کی امان ہوتا ہے، اور جو سید الانبیاء ہیں ان کی وجہ سے کس قدر امان ہوتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی امان. آج اگر دیکھا جائے امت جو کچھ کر رہی ہے، اگر پیغمبر اسلام کی ذات اقدس نہ ہوتی اور وہ اس امت میں مبعوث نہ ہوتے تو نام و نشان مٹا دیا جاتا. لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اللہ ایک تو ایسا اجتماعی عذاب نہ آئے کہ انسانیت ہی ختم ہو جائے، اور دوسرا کبھی بھی اہل کفر کو اہل ایمان پر غلبہ نہ دینا. الا یہ ہے کہ وہ آپس ہی میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے بازی کریں، لڑیں تو الگ بات ہے، ورنہ اہل کفر پورا دنیا کا کفر اکٹھا ہو جائے وہ اہل ایمان پر غلبہ نہیں پا سکتا. اور اس کی مثالیں زمانے ماضی میں بھی موجود ہے اور زمانے حال میں بھی موجود ہے کہ کفر جب بھی براہ راست ایمان والوں کے خلاف آئے گا اس کو غلبہ نہیں ملے گا. ہاں ہمارے ذریعے ہی جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دی ننگے ملت ننگے وطن، اگر ہم میں سے غدار پیدا ہو جائے تو پھر الگ بات ہے، پھر وہ غلبہ پالیں گے ان غداروں کی وجہ سے. لیکن ان کی فرنٹ لائن پر وہ مسلمان ہی ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے بیک پر کفار ہو گئے. آج یہ منظر بھی ہمیں نظر آتا ہے. ورنہ جہاں کفر براہ راست آیا ہے رسول اللہ نے دعا کی کہ اللہ کبھی ایسا نہ ہو
یہ فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلی، اسلام ہمیشہ غالب رہتا، مغلوب نہیں ہوتا۔ اب بھی اگر دیکھا جائے زمانے میں جبکہ کفر کا طوطی پورے عالم پر بولتا ہے، اس کے باوجود بھی نظریاتی طور پر ایمان والے جتنے مضبوط ہیں دنیا میں کوئی قوم اتنی مضبوط نہیں، جتنا ان کا دین مضبوط ہے، جتنی ان کی کتاب مضبوط ہے، جتنا ان کا علم مضبوط ہے، جتنا ان کا عمل مضبوط ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگی۔ دیکھو پوری دنیا میں عیسائیت بھی موجود ہے، ہفتے میں ایک بار گرجا آباد ہوتا ہے، یہودی موجود ہیں، ہفتے میں ایک بار ہفتے والے دن ان کا کلیسا آباد ہوتا ہے، ہندو موجود ہیں، ان کا مندر ہفتے میں ایک دن یا سال میں ایک دن، سکھوں کے بھی گردوارے موجود ہیں۔ ان کو دیکھ لے، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں جو کسی مذہب کا دعویٰ کرتی ہیں، وہاں روزانہ کی بنیاد پر وہ بھی 5 وقت کوئی بھی عبادت کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس امت میں اگرچہ کم لوگ ہی نماز پڑھنے والے ہوں، لیکن 5 وقت اذانیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت پر زیادہ عبادت گزار ہوگی، وہاں ہفتے میں ایک دن، اور ان کا بھی کوئی حال نہیں، ہفتے کے ایک دن گھنٹیاں بجتی رہتی فجر کے بعد سے۔ یورپ میں جاؤ، انگلینڈ میں جا کر دیکھو، فرانس میں دیکھو، جرمنی میں پورا 2 گھنٹے تک گھنٹیاں بجاتے رہتے ہیں۔ آنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، پادری آتا ہے، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چلا جاتا ہے، اور یہاں پر 5 وقت اذان ہوتی ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اور مسجدیں الحمدللہ نمازیوں سے آباد ہے۔ تو میرے دوستو، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی امان انسانیت کے لیے، امان انسانیت کے لیے۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی کفر ہوا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور میں ایک مکان بھی پورے عالم میں کافروں کا نہ چھوڑنا۔ لہٰذا ایسا پانی اور سیلاب آیا کہ کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچا، اس میں ایک گھر بھی، وہ 80 آدمی بچے جو کشتی میں تھے، سب ختم۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امان بنا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہمارا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو تم میں بھیجا ہے، تم کو ان کی امت بنا۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ خاتم و نبی اللہ نبی آبادی وانتم تتمون 70 امتن، 70 بڑی بڑی امتیں آنی تھی، ان میں آخری امت تم ہو، تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں، اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ انقطعت نبوہ والرسالہ، نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی ہے، نہ نبی آبادی ولا رسول، میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق لگائے، ان میں سب سے پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، یہ پہلا حق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس محبت کا معیار بھی بتایا کتنی محبت چاہیے، فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، کہ میں اس کو محبوب تر نہ ہو جب من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اس کے اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، یعنی کوئی بھی طبقہ رسول اللہ نے نہیں چھوڑا، خواہ وہ بڑا ہو، خواہ وہ چھوٹا ہو، خواہ وہ برابر کا ہو۔ آپ نے فرمایا ان سب سے زیادہ بڑھ کر میری محبت جب تک نہیں ہوگی تمہارے ایمان پر لا لگ جائے گا، لا یؤمن باللہ، لا ہمارے اوپر لا لگا ہوا ہے۔ تم اس انسان کی طرح ہوگے جو زندہ تو ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں ہماری فرشت میں یہ مردہ ہے، یہ چند دن کا مہمان ہے، لیکن زندہ ہے، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا کرے گا اس پر مقدمہ ہوگا قتل کا، کیا چند دن میں مرنے والا ہے، یا اس کی حالت ایسی ہے کہ نہ زندوں میں نہ مردہ میں۔ اب اس پر لا تو لگا وہ اس کی زندگی پر، لیکن ہے زندہ۔ فرمایا تمہارا ایمان تو ہوگا لیکن تمہارے ایمان پر لا لگے گی اگر میری محبت تمام طبقات سے زیادہ نہیں۔
کہ میں تمہاری اولاد سے زیادہ محبوب ہو جاؤں، میں تمہارے بڑوں سے زیادہ، یہ والد سے مراد ہے تمام بڑے، چاہے تمہارا استاد ہو، چاہے تمہارا مرشد ہو، چاہے تمہارا دادا ہو، چاہے تمہارا نانا ہو، چاہے تمہارا والد ہو، چاہے تمہارا بڑا بھائی ہو، ورنہ اس کے مقابلے پر میری محبت تمہیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ میرے حق میں کوتاہی کرے تو پھر تمہارا ایمان کا یہ تقاضا ہو کہ تم اس کو برداشت نہ کرو، یہ کہہ کر کے میرا بڑا ہے، یہ جو چاہے کہہ لے، میرا باس ہے، جو چاہے کہہ لے، یہ کیا مطلب ہے؟ وہ مسلمان بے غیرت مسلمان ہے جس کے سامنے اس کا بڑا، اس کا باس، اس کا سردار، اس کا سیٹ پیغمبر اسلام کے حق پہ گستاخی کرے، وہ خاموشی سے بیٹھا رہے؟ کم از کم اس کو احتجاج کرنا چاہیے، کم از کم آپ کے اگر نہیں بھی ہے تو اٹھ کر چلا جائے وہاں سے۔ فلا تقل بات ذکرا مال قوم الظالمین، قرآن نے کہا جب بات تمہیں یاد آ گئی اب ان ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ عذاب ہے تم بھی بیچ میں رگڑے جاؤ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو جس نے کوتاہی کی فوراً عذاب آیا ہے۔ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کو لوگ کتنے برا بھلا بھی کہتے ہیں بلکہ مانتے تک نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کے حق میں اگر کسی نے کوتاہی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا۔ آپ یہ دیکھیں مکہ والوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لایا، اب سجدے میں ہے اور ابو جہل اور سارے بدماش بیٹھے۔ ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ وہاں سے جا کر ایک اونٹنی ذبح ہوئی اس کی اوج لے آؤ۔ اوج سے مراد اوجڑی نہیں ہے بلکہ بچے دانی کی علائش ہے جو خون سے بھری ہوتی ہے اور گندگی، یہ لے کے آؤ۔ وہ لے کے آ رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر رکھ دیا، سجدے میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں قریب جاؤں کیونکہ خوف کا ایسا عالم تھا، اتنا مارا کرتے تھے، اگر کسی کو پکڑ لیتے کہ اس کا چہرہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ چہرہ اور اس کی گدی ایک ہے، کون سے چہرہ اور کون سے گدی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو خبر ملی، وہ بچی تھی، دوڑتی آئیں اور جلدی سے اپنے والد کی پیٹھ سے سوچ کو الگ کیا۔ پیغمبر سلام سجدے سے اٹھے اور میں اللہ اب تو یہ تیری نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، اب علیہ کا ابھی جہل، ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ کو پکڑ لے، شیبہ کو پکڑ لے، امیہ کو پکڑ لے، سب بدماشوں کے نام لیے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جن جن کے رسول اللہ نے نام لیے تھے چند سال کے بعد ہم نے ان کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں کے اندر پھینکا تھا، ابھی چند سال گزرے تھے، اور اتنے بڑے بڑے سردار جن کے اتنے محافظ تھے، جن کے پورے عرب پر جن کا دبدبا تھا، کہا کہ ہم ان کو ٹانگوں سے گھسیٹتے تھے اور بدر کے کنویں کے اندر لا کے پھینکا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جب بھی کسی نے کوتاہی کی فوراً انتقام کا نشانہ بنا، انتقام کا نشانہ بنا۔ پیغمبر سلام کو ظلم کرنے والا نے فرمایا سلطنی کلب من کلابک، اللہ اس بدماش پر اپنے کتے کو، کسی کتے کو مسلط کر دے۔ یہ عجیب لوگ تھے، یقین بھی رکھتے تھے کہ آپ کی زبان سے نکلی بات سچی ہوگی، کیونکہ صادق الامین بھی کہتے تھے کہ آپ سچے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ عناد کا یہ حالم تھا، عناد، حق جان کر بھی نہ ماننا۔ بدترین کافر وہ ہے کہ جو حق بھی جانے اور پھر بھی ایمان نہ لائے، یہ بدترین ہے۔ آخر جو جہنم کے 7 طبقات ہیں وہ طبقات اسی اعتبار سے ہیں کہ کفر کے اندر بھی بہت سے درجات ہیں کہ جو عنادی کافر ہے باوجود حق جاننے کے پھر بھی نہیں مانتا۔ ایک تو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جاہل ہے وہ بھی کافر اگر جاہل ہے، ایمان نہیں لایا، اور ایک ہے پہچانتا جیسے یہودی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے رسول اللہ کو پہچانتے جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے، ایسے پہچانتے۔ اولاد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے انہیں، یہ پتہ نہیں میری بیوی نے بدکاری کر کے یہ بچہ نہ پیدا کرا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اتنا شک نہیں، وہ کہتے بالکل یہی ہے، لیکن پھر نہیں مانتے۔ یہ عنادی کافر، ان کو عناد کہتے ہیں، عنادی کافر، عناد ہے۔ بس اب اپنی حفاظت کے لیے 50 آدمی ساتھ رکھتا ہے۔ سفر میں گیا، یہ کافر سفر میں گیا، اس کے لیے ایک قلعہ منتخب کیا گیا، بلکہ اس کے اوپر بھی لکڑیاں رکھی گئیں،
اور ایک اونچی اتنی اونچی جگہ کہ جہاں کوئی جانور پہنچ نہ سکے وہاں پر وہ سویا، اور ارد گرد وہ 50 آدمی پہرا دے رہے ہیں، آگ جلا کر بیٹھے، کیونکہ جنگلی جانور کس سے ڈرتا ہے تو صرف آگ سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا، کس شے سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے جب ہندوستان میں مسلمان آئے تو ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا، تو ہاتھیوں کو دیکھ کر اونٹ گھبرا گئی، یہ اونٹوں پر تھے، 11 لوگ اونٹوں پر تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاتھی اگر ڈر سکتا ہے تو آگ سے ڈر سکتا ہے، تو آگ کیسے کی جائے؟ تو ایسے کپڑے لیے گئے کہ جو کپڑے آگ کے رنگ کے تھے، آگ کے رنگ کے کپڑے آتشی، وہ ان اونٹوں کے گلے کے اندر ایسے باندھے گئے، جب حملہ کیا تو ہاتھی پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے، انہیں سمجھے شاید آ گئے، آگ ہی جلائی، شب آخر میں سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست تو اللہ کے دربار میں تھی، ایک شیر آیا اور اتنا طاقتور شیر، انہیں زمین سے چھلانگ ماری اور اوپر پہنچ گیا، 25 فٹ اونچا ٹیلا، اور وہ مچان بنی تھی، وہاں پہنچا اور وہیں جا کر اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ رسول اللہ فرمایا سلط قلب من کلاب، اللہ اپنا کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ تو پہلا حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے کہ میرا آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس میں کسی کی پرواہ نہ کرے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ صحابی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی ہیں، نابینا صحابی۔ ان کی لونڈیاں تو مختلف مذاہب کی ہوتی تھی، وہ لونڈی تھی اور اس میں سے بچے بھی تھے ان کے، تو وہ لونڈی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی اس نے۔ صحابی نابینا تھے، حالانکہ بچے بھی تھے اور اس کا سہارا تھی، بس فوراً پکڑ لیا، زمین پر گرایا، اور وہاں کدال رکھی تھی، کدال اس کو ماری اس کے پیٹ کے اوپر اور کو قتل کر دیا۔ پھر مسجد نبی میں چلے گئے، شور شرابہ ہوا، پتہ چلا کہ اس نابینا کی اس لونڈی کو کسی نے قتل کر دیا، کیونکہ اندھیرا تھا جب وہ مسجد میں گئے، تو رسول اللہ نے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ قتل اس نے خود کیا ہوگا، کہ یہ تو خود محتاج ہے، اس کی تو خود ضرورت ہے وہ، اور اس کے بچوں کی ماں بھی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جس نے لونڈی قتل کے؟ تو کھڑے ہو گئے، میں نے قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، مجھے اس سے محبت بھی تھی، میری بچوں کی ماں بھی تھی، لیکن آپ کی محبت کے مقام پر اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور فرمایا میں اس کے خون کو ہدر کرتا ہوں، بیکار قرار دیتا ہوں، اس کا کوئی قصاص اور کوئی دیت نہیں لی جائے گی۔ فرمایا من سب نبی فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دو اس کو قتل کر دو۔ لیکن یہ حکومت کا کام ہے یہ کام کرنا کہ نبی کو گالی دینے والوں کو سزائے موت دینا حکومت کا کام ہے۔ یہی وہ قانون ہے جس کو تبدیل کرانے کے لیے ہر نئے سے نئے حکمران ہم پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اس قانون کو تبدیل کراؤ تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے پاکستان میں مواقع ملے، جہاں کو گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت ہوگی۔ یہ قانون بنا ہوا ہے، اسی قانون کو ختم کرنے کے لیے سب آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قانون ختم کیا جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں جتنے بھی ہم کمزور ہوں، ہمیں ہر اعتبار سے کمزور ہیں، معاشی اعتبار سے ہر اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن الحمدللہ اہل پاکستان ایمان کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے۔ ہر جگہ ہر نعمت نہیں ہوا کرتی، یاد رکھو، ہر جگہ ہر نعمت نہیں ہے۔ اگر کہیں مال ہے تو دوسری چیز نہیں ہے، کہیں اگر دوسری چیز ہے تو مال نہیں ہے۔ اللہ کا شکر اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، یہ غریب ملک ہے یا مقروض ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں ایمان ہے، ہمارے ہاں علماء ہے، ہمارے ہاں تبلیغ ہے، ہمارے ہاں جہاد ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی روحانی طور پر ہمارے ہاں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے پاکستان سے سخت وقت آیا ہے۔ آج یہ دیکھیں ایمان والے کتنا ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے، حیران کن بات ہے، اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اور ملکوں میں بھی آتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے اور ملکوں میں سیلاب نہیں، امریکہ میں ہر سال کتنے سیلاب آتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر تنظیمیں جو ہے ان کے لیے کیمپ لگا رہی ہیں؟
وہاں تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ابھی خبر پڑی آپ نے انگلینڈ میں سیلاب آیا, ایک دم میں وہیں تھا, اتنا سیلاب آیا دنیا ڈوب گئی اس کے اندر. فرانس اور جرمنی میں سیلاب آتے ہیں, سمندری طوفان آتے ہیں. اگر اللہ کا شکر ہے پاکستان میں جب بھی کوئی ایسا وقت آیا ہے غریب سے غریب نے بھی اپنا اس کے اندر حصہ ملایا ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں اس موقع پر مدد کریں. علم کے اعتبار سے آپ کا پاکستان کمزور نہیں ہے. اگر علم کے اعتبار سے کمزور ہوتا پوری دنیا کے لوگ یہاں رابطے کرتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ مسائل میں علم میں. کتنے ملکوں میں جانا ہوتا ہے, وہاں علم دین پڑھنے والے اسٹوڈنٹ جو وہاں کے مدرسوں پڑھتے ہیں پر پوچھتے ہیں بھئی آپ کی کیا خواہش ہے, کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم علم دین پاکستان میں جا کر پڑھیں. ہم نے جنرل مشرف سے کہا تھا, جنرل مشرف نے کہا تھا یہ مدرسوں پر بہت کچھ اس نے بات کی تھی. اس زمانے میں مدرسوں بند کرنے تک نوبت آ گئی تھی اور ہمیں اکٹھا کیا گیا اور کہا گیا بھئی اگر تم لوگ جو مدرسے چلا رہے ہو اگر ہم تمہیں بڑی بڑی تنخواہیں دے دیں, لاکھ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ, اور تمہیں پرنسپل کا عہدہ دے دیں یا تمہیں وائس چانسلر کا عہدہ دے دیں اور تمہارے استادوں کو اتنی تنخواہیں دیں, تم مدرسوں کو بند کر کے ہمارا نصاب جاری کر دو. تو تمام علماء نے جمع ہو کر ملتان میں اجلاس ہوا, میں بھی شریک تھا. وہاں کہا کہ ہم ان مدرسوں کو اگر یہ نہیں چلا ہم بند کر دیں گے, لیکن ہم علم دین درختوں کے نیچے بیٹھ کر پڑھائیں گے, ہمیں ایسی ڈگری اور تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے. آخر وہ پرفارما واپس لینا پڑا. ہمارے دفتر میں 1 مہینہ پرفارما پڑا رہا, جس کو لے کر آنے والے بھی بڑے تکڑے لوگ تھے, لیکن 1 مہینے کے بعد آرڈر آیا کہ پرفارما واپس لے لو. اس لیے کہ بھائی یہ لوگ تو اس بات پر بھی تیار ہیں کہ مدرسوں کی بلڈنگیں چھوڑ دیں, کیونکہ مدرسہ نام استاد شاگرد کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے مفسرین اور علماء صحابہ پیدا کیے تھے, وہ کون سی بلڈنگیں تھی؟ وہ ایک جھوپڑی تو تھی صفا کی, جس کے نیچے بیٹھ کر رسول اللہ نے ریت کے اوپر بیٹھ کر پڑھایا تھا. تو ان سے پوچھو ہماری خواہش یہ. تو ہم نے کہا تھا جنرل مشرف سے کہ تمہارے ملک میں کوئی ایسی ڈگری نہیں جس کے لیے غیر ملکی آئے, میڈیکل کے لیے آئے نہیں, ہمارے تو باہر جاتے ہیں. انجینئرنگ کے لیے آئے نہیں, یہاں والے باہر جاتے ہیں. کمپیوٹر کس کے لیے آئے, یہاں والے باہر جاتے ہیں. معاشیات کے لیے کوئی ایک ڈگری نہیں ہے جس کے لیے غیر ملکی تمہارے ملک میں آئے. ایک علم دین کی ڈگری ایسی ہے کہ پوری دنیا سے طالب علم آنا چاہتا ہے اور تم ان کو ویزے نہیں دیتے, حالانکہ زر مبادلہ کتنا تمہیں یہاں پر آئے گا. اور یہ جس زمانے میں اجازت تھی, جس زمانے میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, اور میں بنوری ٹاؤن میں ہوتا تھا, ہمارے مدرسے میں 300 طالب علم تھے. جاپان تک کے طالب علم غیر ملکی طالب علم تھے, اور ہر طالب علم کے لاکھوں ڈالر سالانہ ان کا خرچہ ان کے والدین بھیجا کرتے تھے. ملک میں اتنا زر مبادلہ, یہ ایک مدرسے کی بات ہے, ہر مدرسے کے اندر, یہاں تک کہ بہاول نگر کی یہاں انڈونیشیا, ملیشیا, فلپائن کے طالب علم یہاں عیدگاہ میں بھی پڑھا کرتے تھے. ان کے وہاں سے ڈالر آتے تھے, زر مبادلہ آتا تھا. لیکن امریکہ کو کب پسند ہے کہ دین بھی سیکھے اور ہمارے ملک کی معاشی حالت بھی بہتر ہو, لہذا اس پر بندی. آج تک دوبارہ علم دین کے ساتھ نام سے ویزا نہیں ملتا. تو پیغمبر سلام کا حقوق میں پہلا حق محبت ہے. آپ کی محبت سب سے زیادہ ہو. اور دوسرا حق وَتُوَقِّرُوهُ, ہمارے پیغمبر کی عظمت اور ناموس تمہارے دل میں ہونی چاہیے, اس کی حفاظت بھی کرنے تمہارے دل میں ہونی چاہیے. پیغمبر سلام کی عظمت, انسان کو محبت تو ہوتی ہے, لیکن ویسی محبت چاہیے جس میں عظمت بھی ہو, سلم کی عظمت ہو. آپ کی عظمت کا حق ادا کرو. وَتُوَقِّرُوهُ, ہمارے اس محبوب کی توقیر کرو, عظمت پیدا کرو. پیغمبر سلام کی ذات اور ذات سے متعلقہ سارے کاموں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو. اگر خود کوتاہی کرتے ہو کسی عمل میں, رسول اللہ کسی فعل میں خود کوتاہی کرتے ہو, اپنی کوتاہی سمجھو, لیکن رسول اللہ سے نسبت کے ساتھ کسی بات کو حقیر نہ سمجھو. اس لیے حکم ہے, ایک آدمی داڑھی کی توہین کرتا ہے, کفر کا فتویٰ لگتا ہے اس پر.
یہ میری تیری داڑھی کی توہین نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی نسبت کی توہین ہے دراصل نہیں رکھتے، کمزوری ہے، اپنی کمزوری کو سمجھو۔ مسواک کی توہین کرتا ہے، مسواک کی، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر، حالانکہ مسواک سنت ہے، ایک آدمی زندگی بھر مسواک نہ کرے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ لگے گا، لیکن اگر اسی مسواک کی توہین کرے جو رسول اللہ کی سنت ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو توقیروہ، توقیر کرے۔ پیغمبر اسلام کی خیال میں بھی اگر کسی نے پیغمبر اسلام کی نسبت کی کسی چیز کی ناقدری کی ہے تو اس کو مدینے سے نکل جانے کا حکم ہو گیا۔ مجھے خود ایک عرب دوست نے بتایا، ایک آدمی بخارا سے آیا سارا کچھ بیچ کر اور آیا کہ میں اب مدینہ شریف میں مستقر رہوں گا، 2-4 دن بعد حاضری دی، عمرہ کیا، پھر مدینہ میں آ گیا ہجرت کی نیت سے۔ اب ایک دن اس نے دودھ خریدا تو دودھ اس کو لا کر دیا تو اس کے اوپر ملائی کم آئی، کیونکہ جس زمانے میں آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ایسی آسانی کی حالت نہیں تھی جو اب عرب میں، اب اللہ نے خزانے کھول دی۔ 1950 کے بعد ساری تبدیلی آئی، اس سے پہلے ایسے حالات نہیں تھے، تنگی تکلیف تھی، تنگی تکلیف تھی۔ حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی نے تو قصہ لکھا ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر ہم روٹیاں پکا رہے تھے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے، تو ہم نے ابھی روٹیاں شروع، یعنی میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھی روٹیاں پکاؤ، تو ابھی آٹا گوندا جا رہا تھا تو ایک بدو آ گیا، ان کا مجھے کھلاؤ مجھے کھلاؤ، انہوں نے کہا صبر کر روٹی پک جائے گا، اتنا صبر نہیں ہے، یہ آٹا دے دو، پانی میں آٹا گھول کر پی گیا، کہا کہ میں پہلے یہ کرو روٹی بعد میں کھا لوں گا، اتنی بری حالت ہے میری، یہ حالات تھے۔ تو وہ جانوروں کو بھی اتنا چارہ نہیں ملتا تھا، چارہ نہیں ملتا، وہ دودھ پتلا تھا، اس میں ملائی نہیں آئی۔ اب یہ بخارا سمرقند کا رہنے والا جہاں ہر ان چیزوں میں فراوانی، تو اس نے جب اس طرح دودھ کو دیکھا تو دل میں کہا، زبان سے نہیں، بخارا کا دودھ کے اندر تو بہت ملائی آتی، مدینے کے دودھ میں ملائی نہیں۔ یہ دل میں بات کی اس نے، اپنے دل میں۔ رات کو سویا، پیغمبر اسلام خواب میں آئے، فرمایا میرے مدینے سے نکل جاؤ، جاؤ بخارا میں جا کر موٹی ملائی والا دودھ پیو، میرے مدینے میں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ اور پیغمبر اسلام اگر کسی کو ایسا حکم فرما دیں تو اس کو فوراً عمل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ ہے۔ جب آپ نے صحابی سے کہا تھا، بادشاہ سے، غیب وجہ کا نہیں، حمزہ کے قاتل سے کہا تھا کلمہ پڑھ لیا دوبارہ مجھے نظر نہیں آنا، میرے سامنے کبھی نہ آنا، مجھے چچا یاد آتا ہے تجھے دیکھ کر، اس کا ظلم یاد آتا ہے، اور فوراً سمجھدار سے فوراً چلے گئے، پھر کبھی نظر نہیں آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے، ایسے چھپے، لیکن کب نظر آئے جب مسلمہ کذاب اس بدماش کو جن نے پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پر حملہ کیا تھا اور سیدنا صدیق اکبر نے فوجیں بھیجی تھی، اور وہ اوپر اپنے قلعے کے اوپر کھڑا ہوا اپنی فوجوں کو حکم دے رہا تھا مارو مارو مارو، اور 1200 صحابہ کرام ایک دن میں 70 صحابہ شہید ہو رہے تھے، اور آخری جنگ میں اس نے پورا اسلحہ اور طاقت جھونک دی تھی، تو کہا کہ وہ وہاں کھڑا تھا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ واشی بھی آیا ہوا ہے، کیونکہ ایک برچھا گیا اتنی اونچی، کیونکہ نہ تلوار پہنچی تھی نہ کوئی چیز، اور وہ برچھا گیا اور اس کے سینے میں لگا اور اس کی پیٹھ سے باہر ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ برچھا مارنے والا واشی ہو سکتا ہے جس نے حمزہ کو برچھا مارا تھا، اس فن کا وہی ماہر ہے۔ تو دیکھا کہ واشی موجود ہے، پھر صحابہ ملے میں تو کہاں چلا گیا، ان کا ہمیشہ دعا کرتا تھا اللہ مجھ سے غلطی سے، بے وقوفی سے، جہالت سے، رسول اللہ کا چچا مجھ سے قتل ہو گیا جب میں کافر تھا، اب جب مسلمان ہو گیا ہوں تو ایسا کافر قتل کرانا تاکہ کچھ نہ کچھ عوض ہو جائے۔ اس کافر کو مارا ہے جس نے رسول اللہ کی خد نور پر ڈاکہ ڈالا،
فرمایا نکل جاؤ میرے مدینے سے، جاؤ وہاں جا کر ملائی کھاؤ۔ یاد رکھو وَتُوَقِّرُوهُ، عظمت رسول اللہ کی نسبت سے ہر شے کو عظمت سے دیکھو، توہین نہ کرو یا یہ یوں ہے یہ اللہ معاف فرمائے۔ سب سے شروع کر دیں، سب سے شروع کر دیں۔ کہا جی یہ تو چائنا کی بنی ہوئی ہے، فلاں ہوگی بنی ہوئی بھائی۔ ہاں مجھے بتاؤ، آپ یہاں پر بیٹھے ہو، کیا ہم اور ہمارے باوجات پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں؟ بولو کتنے جن کا باوجات یہیں سے شروع سے، کتنے جو پاکستان بننے کے بعد آئے، لیکن تم کیا کہلاتے ہو؟ پاکستانی کہلاتے ہو نا۔ تو جب مدینے میں کوئی چیز آ جاتی ہے، چین کی بنی ہے یا جاپان کی بنی ہے، بھائی مدینے کی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد گنبد خضرا کی ہوا اس کو لگی، اور کیا ہے گنبد خضرا کی ہوا لگی تو انہیں اس نسبت سے دیکھنا ہے، اس میں دیکھنا کہ کہاں کی بنی ہے، میڈ ان کہاں ہے، یہ دیکھ کے بک کہاں رہی ہے، بک کہاں رہی ہے، ہمیں اس نسبت سے دیکھنا ہے، توہین نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے نام ہے اپنا الگ بات ہے، لیکن کوئی ایسی بات تقابلی بات نہ کرو، فلاں ایسی اور فلاں ایسی اور فلاں ایسی اور فلاں ایسی۔ اللہ معاف فرمائے، وہاں سے کچھ لے کر نہیں آتے، خالی آتے، خالی جاتے، خالی واپس آ جاتے، کیونکہ عظمت کے ساتھ ہی سب کچھ ملنے والا ہے۔ جب عظمت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کا تو ذرہ ذرہ عظمت کا حامل ہے، ذرہ ذرہ مدینہ شریف کا ذرہ ذرہ عظمت کا حامل ہے۔ مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں۔ تو وَتُوَقِّرُوهُ، قرآن کہتا ہے ہمارے پیغمبر کی توقیر اور عظمت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا حق اتباع پیغمبر، فَاتَّبِعُونِی، رسول اللہ کی اتباع کرو اپنی زندگی میں، پیغمبر سلام کے طریقے کو اپناؤ، ہمت کرو، کوشش کرو۔ اگر کوئی بھائی کتنے ایسے طریقے ہیں جو آسان ہیں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، روٹی تو ہم کھاتے ہیں، سنت طریقے پر کھا لو، بسم اللہ پڑھو، ہاتھ دھو، بسم اللہ پڑھو، دسترخوان رکھو، یہ کیا مشکل ہے؟ میں گاؤں دیہات میں جاتا ہوں، چھابی میں اور پیالی میں روٹی لا کے رکھ دیتے ہیں منجی کے اوپر، ایسا ہی ہے نا۔ انہیں کہتا ہے بھائی گھرے پونا ہے گا تیرے؟ پونا جی ہے، اللہ پونا دے، پونا بچھاؤ۔ میں کہتا یہ سنت ہو گئی، کوئی فرق پڑا؟ کوئی زور لگا؟ ایک پونا بچھایا اور آپ نے سالن وہی چھابی میں روٹی، وہی کولی میں سالن، کوئی تبدیلی کی؟ صرف کیا کیا ہے؟ پونا بچھایا۔ یہ وہ دسترخوان کی سنت پوری ہو گئی، تاکہ کوئی اگر لقمہ کوئی چیز گرے تو دسترخوان پر گرے، ہر وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ دسترخوان سمیٹ کر لے جاتے ہیں، دسترخوان سمیٹ کر لے جاتے ہیں تو آپ وہاں جھاڑ دیں جہاں چونٹیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ہمارے بزرگ سے وہاں پر دیوبند میں تو نے کہا کہ دسترخوان جھاڑو، پھر کہا کہ جھاڑنا آتا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی سیکھنے والا، کہا ہاں یہ بھی سیکھنے والا ہے۔ اس پر جو ہڈیاں ہیں فلاں دیوار پر رکھنا، فلاں جگہ ڈالنا، وہاں کتے آتے ہیں، وہ کتے ہڈی کھائیں گے، اور اس کے چھچڑے اور بوٹیاں فلاں دیوار پہ رکھنا، بلی آتی ہے، اور اس کا جو ریزے ہیں فلاں جگہ جھاڑنا، وہاں چونٹیوں کے بل ہیں، وہ چونٹیاں اس کو کھا لیں گی، تاکہ بچی ہوئی چیزیں بھی اللہ کی مخلوق کے کام آ جائیں۔ اب مجھے بتاؤ اس سنت میں کیا مشکل ہے؟ مجھے بتاؤ، ہے پانی پینا ہے دائیں ہاتھ سے پیے، 3 سانس میں پیے، بسم اللہ پڑھیں، بعد میں الحمدللہ پڑھیں۔ بتاؤ اس میں کون سا زور لگتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو زندگی میں اگر ہم داخل کرنا شروع کریں گے تو دیکھتے جائیں گے ہم رسول اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کی عنایات بڑھتی جائیں گی۔ نقش قدم نبی ہے کہ جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔